آج ہم ایک نہایت عظیم عبادت یعنی حج کے فرائض اور اس کے مکمل طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران 97۔ حج کی فرضیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان میں ایک حج بھی ہے۔ بخاری و مسلم۔ حج کے بنیادی فرائض 3 ہیں۔ 1 احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ 2 میدان عرفات میں وقوف کرنا۔ 3 خانہ کعبہ کا طواف زیارت کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا۔ حج کا طریقہ کار نبی کریم کی سنت کے مطابق بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے جب حاجی میقات پر پہنچتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے، یعنی 2 سفارڈ چادریں پہن کر نیت کرتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ دراصل اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور بندگی کا اعلان ہیں۔ اس کے بعد حاجی مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورۃ البقرہ 158۔ پھر 8 ذو الحجہ کو حاجی مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں وہ نمازیں ادا کرتا ہے اور رات گزارتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کیا جاتا ہے جو حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی کریم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج تو عرفہ ہی ہے۔ ترمذی۔ عرفات میں حاجی اللہ کے حضور دعا، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد حاجی مزدلفہ جاتا ہے جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کرتا ہے اور رات گزارتا ہے۔ وہاں سے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو حاجی مینا واپس آتا ہے اور جمرت العقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، پھر سر منڈوایا یا بال کٹوائے جاتے ہیں اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد مکہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف زیارت کیا جاتا ہے جو حج کا فرض ہے۔ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ پھر ایام تشریق یعنی 11، 12 اور بعض کے لیے 13 ذو الحجہ کو مینا میں قیام کر کے تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آخر میں جب حاجی مکہ سے واپس جانے لگتا ہے تو طواف وداع کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو۔ بخاری۔ حج ہمیں صبر، قربانی، اخلاص اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ احرام ہمیں سادگی سکھاتا ہے۔ عرفات ہمیں قیامت کا منظر یاد دلاتا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنا ہمیں اپنی شرور سے لڑنے کا سبق دیتا ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حج کو صرف ایک سفر نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں نہ کوئی گناہ کیا اور نہ نافرمانی، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ بخاری و مسلم۔ اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔